الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم علیہ۔ باب پنجم در عشق و جوانی، یہ پانچواں باب یہ عشق و جوانی کے حکایات میں ہے۔ عشق یہ لفظ جو ہے عشقۃ سے مشتق ہے، عشقۃ سے ماخوذ ہے۔ عشقۃ وہ زرد تار ہوتا ہے جو بیر کی درختوں میں شریر بچے ایک درخت سے وہ تار نکال کر دوسرے میں ڈال دیتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے 2-3 مہینوں میں وہ مکمل اس درخت پر احاطہ کرتا ہے اور خود بخود وہ بڑھتا ہے، وہ تاریں بہت زیادہ دیکھا ہے کہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشقۃ، عربی میں اس کو عشقۃ۔ تو یہ عشق عشقۃ سے ماخوذ ہے۔ تو جیسا کہ یہ زرد تار جو ہیں یہ اس درخت کی جس میں بچے یعنی اس میں ڈالتے ہیں تو چند مہینوں میں اس درخت پر وہ احاطہ کرتی ہیں تو اس کی نشو و نما جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ عشق عشقۃ سے ماخوذ ہیں۔ جب یہ آدمی کے دل میں اتر جائے تو پھر اس کا نشو و نما، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے کام جو ہے وہ معطل بن جاتے ہیں، تعلیمی نظام سب کچھ وہ خلل انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مطالعہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں، وہ یعنی وہ دوسرا کام کرتا ہے لیکن دل میں وہی خیالات ہوتے ہیں۔ تو عشق عشقۃ سے کیا ہے؟ ماخوذ ہے، عشقۃ سے۔ پھر یہ عشق جو ہے یہ اس میں پھر اختلاف ہیں کہ یہ عشق اختیاری چیز ہے یا کہ غیر اختیاری ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ غیر اختیاری ہے، یہ غیر اختیاری ہے، اور وہ اپنے استدلال میں بابا عبد الرحمن کا یہ شعر پیش کرتے ہیں: عاشقی د چاپ وس نہ د رحمانہ، عاشقی د چاپ وس نہ د رحمانہ، لکڑن چپ اور وخیجی بے دیانہ۔ یہ اپنے استدلال کے لیے پیش کرتے ہیں کہ عشق ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عشق اختیاری چیز ہے۔ میں دونوں قسم کے لوگوں کے خیالات کے درمیان محاکمہ کرتا ہوں کہ عشق کے اسباب اور دواعی یہ اختیاری ہے، البتہ ان اسباب پر جو ترتب نتیجہ ہوتا ہے پھر وہ کیا ہے؟ غیر اختیاری۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم کتنے حسین چہرے روزانہ دیکھتے ہیں لیکن ہم تو اس پر عاشق نہیں ہوئے۔ آدمی تب عاشق بنتا ہے کسی حسین چہرے پر جب وہ اس کو دیکھ لیں، پھر دیکھنے کے بعد اس کی صورت کو اپنے خیال میں ڈال دیں اور پھر اس پر وہ اپنے خیال میں اپنے تصور میں گردش کرائے اور یہ سوچے کہ اس حسین بندی کی کتنی حسین آنکھیں تھی، کتنا حسین چہرہ تھا، کتنی حسین ہونٹی تھی، کتنا حسین قد و قامت تھا،
اور یہ اپنے ذہن میں ڈال دیں اور گمائیں ذہن میں، اس پر تصور کریں۔ تو جب یہ تصور کرتا رہتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو اس خیال سے اس کے ارادے جنم دیتے ہیں، تو پھر اس کا ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چہرہ میں پھر بھی دیکھ لوں۔ تو اگر کہیں بازار میں یا کسی دکان میں یا کسی محلہ میں اس چہرے کو دیکھ لیا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسی جگہ جا کر پھر بھی ایسا یعنی کوئی لمحہ نکالے کہ وہ چہرہ پھر بھی دیکھنا اس کو نصیب ہو جائے۔ پھر جب دوبارہ دیکھ لیتا ہے تو اس کا داعیہ جو ہے قلبی، وہ تھوڑا سا مزید مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اس پر مزید سوچ جو ہے وہ گماتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی تقاضا بڑھتا رہتا ہے، اور وہ اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کچھ سلام کلام کرنا بھی چاہیے، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ جب اس پر پھر ترتب نتیجہ ہوتا ہے اور یہ ملکہ بن جاتا ہے، تو اگر آپ اس خیال کو نکالنا چاہتے ہو پھر بھی آپ نہیں نکال سکتے، آپ بھی نہیں نکال۔ وہ اوزڑ لزڑ میں کپزور قوتی او دالا سپختو دا چې د هیر کړمه، درس ہوتا ہے دالا سپختو دا چې د هیر کړمه، دا سی پختو وکړه را یادېږه ما، وې درد می شپه زړه کې اوښکه کېږه ما، درد می شپه زړه کې اوښکه کېږه ما، ای د ښکلو مینې ظاهرېږه ما، ګل ته د هر چا سترګې ور واړېږي، ځکه درته ګورم خفه کېږه ما، او دا لا څه پښتو ده چې دې هېر کړمه، داسې پښتو وکړه را یادېږه ما، وای ای د ګلو لختې ملا دې ماته شو، ګوره آینې ته خو شرمېږه ما، او ای مه چېړه بمبرې درده مه چېړه وینه ګوره هر څه خو غږېږه ما۔ تو عشق کے اسباب جو ہیں وہ اختیاری ہیں، اور اس پر ترتب نتیجہ وہ پھر غیر اختیاری ہے۔ جیسا کہ 2 جمع 2 یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن جب آپ نے کہا کہ 2 جمع 2 لکھا تو ضرور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 4 ہوگا، وہ آپ کے پھر اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ بالکل کانٹے کی طرح ہے، جیسا کہ کانٹا آپ کے پاؤں میں جائے تو اس کا نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مولانا روم سے اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ اپنے ٹانگ کو اٹھا کر کسی کے زانو پر رکھ دیں گے، وہ اس طرح اس کو پھر کیا کریں گے؟ نمی دے گا، اور آہستہ آہستہ اس کو نکال لے گا، اور پھر ماہر اس کو نکال سکتا ہے۔ اگر غیر ماہر ہو تو کبھی وہ کانٹا اس سے مزید جو ہے اندر جاتا ہے۔ تو یہ کانٹا تو ایسا کانٹا ہے عشق کا کہ اس کا ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو جب پاؤں سے ظاہری کانٹے کو نکالنا اتنی مشکل بات ہے، تو پھر جب یہ کانٹا دل میں رسوخ کرے تو اس کا نکالنا یعنی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن یہ لا علاج بیماری بھی نہیں ہے، لا علاج بیماری یعنی یہ ٹائیفائڈ جیسا ہے جو ہڈیوں میں وہ بخار جاتی ہے، لیکن پھر جب آپ اس کا کورس مکمل کر لیں تو ممکن ہے علاج بھی اس کا ممکن ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا علاج ممکن ہے کہ آپ عشق مجازی سے نکل کر آپ یہ سوچ کریں گے اور اپنے نفس کو باور کرائیں گے بمشکل مشکل سے، اور
کہ آپ کا ایک مستقبل ہے، آپ یہ سوچ کریں گے کہ میرا ایک مستقبل ہے، میرے ہم عصر لوگ ہیں، گھر والوں کی نظریں مجھ پر مرکوز ہیں، مجھ پر کافی پیسے لگائے ہیں، تعلیم کے لیے نکالا ہے، تو میں کیوں یہ اوقات فضول ایسی باتوں میں ضائع کروں؟ آپ یہ سوچ بنائیں گے اپنے مستقبل کی، اور یہ سوچ کریں گے کہ اگر یہ محبوب میرا نصیب بھی ہو جائے، شب و روز میرے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ اس سے تو میرا کوئی مستقبل نہیں بنتا ہے، یہ تو فقط دلی خواہشات ہیں۔ تو آپ یہ سوچ کریں گے اور اپنے مستقبل کو کہ یہ میرے مستقبل کے ترقی میں رکاوٹیں ہیں اور خلل انداز ہونے کے اسباب ہیں، اس کو تو آہستہ آہستہ آپ یعنی تھوڑی سی روگردانی اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا۔ اور یہ آدمی پر ضرور یہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ آتا ہے۔ میں کبھی خوش طبی کرتا ہوں احباب کے ساتھ تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل پولیس صراط جیسی ہے، اس پر تو گزرنا ہے، لیکن کسی کو ہوا کی طرح اللہ تعالی ہم کو بہت تیز رفتاری کی صورت میں یعنی گزرنا نصیب کرے، لیکن اس پر گزرنا ہے قیامت کی۔ تو یہ اسی دنیا میں انسان کے لیے پولیس صراط جیسی ہے، اور اس راستے پہ اگر بہت زیادہ شیخ کیوں نہ ہو اور بہت زیادہ سیدھا سادہ انسان کیوں نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ یعنی یہ ہوا جو ہے آدمی پہ لگ جاتا ہے، لیکن پھر بعض لوگ جو ہیں جیسا کہ ایک پل ہوتا ہے، بعض لوگ اس پر ضروری مرور کرتا ہے، اور بعض لوگ نشاور ہوتے ہیں اس میں پھر ڈیرے ڈالتے ہیں، وہاں بسترا وغیرہ ڈالتے ہیں، تو بس یہی فرق ہے، گزرنا تو ہے۔ اے مولانا آپ کا کیا نام ہے؟ اشرفیہ کے فاضل احسان اللہ، مولانا احسان اللہ سے اس پر گزرنا تو ہے، لیکن بعض لوگ ڈیرے ڈالتے ہیں اس میں، اور بس اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ وہ کنڈا نکال کر دوسری جگہ ڈالتے ہیں، پھر دوسری جگہ سے نکال کر تیسری جگہ، نہیں اس پر یہ تو ہوتا ہے آدمی پہ یہ وقت جو ہے تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ آدمی، لیکن پھر یہ سوچ آپ کریں گے کہ یہ تو یعنی بیہودہ افکار ہیں۔ جب جتنا بھی آدمی کے افکار بلند ہو اور اس کا مستقبل کا سوچ ہو تو وہ اس دنی خیالات میں کم پڑتا ہے۔ ویسے تو گڑ ہیں تو گڑ ہر کوئی کو میٹھا لگتا ہے، لیکن جب شوگر ہو آدمی کا تو اس کو آپ نہیں کہیں گے، پرہیز کریں گے، لیکن لگتا تو ہر آدمی کو یعنی میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب جس کے افکار جتنے بلند ہو وہ اتنا ہی یعنی اس معاملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور پھر یہ سوچ کرنا چاہیے کہ یہ تو ناپائیدار حسن ہے، تو کیوں نہ اس پائیدار ذات کے ساتھ عشق ہو جس کی حسن کا کوئی انتہا نہیں ہے، اور عشق حقیقی کیوں نہ ہو۔ اس دنیا کے عشق کی فنا تو مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ وہ صنوبری قامت پھر کوس پشت ہوگا۔ یہ جتنے بوڑھے آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کتنی خوبصورت اوقات گزارے ہیں، لیکن پھر اس طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ سفید بالکل جلاباری جیسے سفید دان پھر وہ کنڈم ہو جاتے ہیں، یہاں ایک آدھا رہتا ہے، پھر دو تین نہیں ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ ہونٹ جو عناب جیسے ہوتے ہیں پھر اس پر کیا فنا آتی ہے، پھر وہ اپنے لعاب کو تھم نہیں سکتے اور اس سے اس طرح جو ہے بہتے ہیں۔ وہ آنکھیں جس کی ایک نظر کیسے لگاتا یہ دل،
ایسے لگا تھا یہ دل، کچھ میں نے ابتدا کی کچھ تم نے ابتدا کی. وہ آنکھیں جو اس شعر کے مصداق ہو، وہی دغه دستا سترګې راواړولې که قضاګانې دي چې ماته ګوري، کوسۍ دستا پېښې کولی نشي که ډېره مخته ډېره شاته ګوري. وایي نن ته که جفا کړې که وفا کړې وکړه، نن که جفا کړې که وفا کړې وکړه، هغه به نور وي چې سبا ته ګوري. څه به طاهر څه به رضا وي دیده چې ہمیشہ د یار رضا ته ګوري. تو پھر یہی آنکھیں، سرمگین آنکھیں جس کی سفیدی سرخی بمائل ہو اور بادام جیسی طویل آنکھیں ہو اور اس میں سرخ سرخ لکیریں ہو اور وہ ٹھیڑی جو ہیں وہ آبرو ہو قوس جیسی مانند، لیکن یہ سب کچھ پھر ایسے دنس جاتے ہیں ان خولوں میں کہ کہیں اتنی اتنی نظر آتی ہیں. وہ بہترین خدین پھر اس طرح ہو جاتے ہیں. تو یہ تو فانی حسن ہے. تو آدمی کو، اور پھر مولانا روم نے تو کافی بحث کیا ہے اس پر. ایک بادشاہ تھا، ایک لونڈی پہ عاشق ہو گیا، بہت حسین تھی. ایسا عاشق ہوا کہ اس کے امور سلطنت مختل ہو گئے، کیونکہ بادشاہ تو ہر وقت اپنے رعایا کے فکر میں ہوتا ہے، وہ بھی مختل ہو گئے. تو وزیروں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو اس سے کس طرح نجات دلانا ہے. تو انہوں نے یہ تجویز نکال دیا. ایک حکیم نے کہا کہ میں اسے اور اس کی فنا جو ہے اس کو سمجھا سکتا ہوں. تو وہ بہت طریقے سے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسی، لیکن اس کے ساتھ عشق مزید جو ہے کیا ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. اس سے آدمی نجات نہیں پاتا ہے. اس وجہ سے محبوب کا ذکر جو ہوتا ہے، اگر اچھائی پر ہو تو ٹھیک ہے، اچھائی پر نہ ہو، برائی پر ہو، پھر بھی اس میں ایک لذت ہوتی ہے. اور جیسا کہ مختصر المانی میں حاشیہ میں صرف یہی ایک شعر شیخ الہند صاحب نے پشتو میں ذکر کیا، مکمل حاشیہ مختصر المانی. کہ ہر ہر بات میں ناصح تمہارا نام لیتا تھا. وہ پہلا مصرع یاد ہے، نہ میں سنتا تو کیا کرتا. اس طرح ہے کہ ناصح کہ ہر وقت، یعنی میں ناصح کی نصیحت اس وجہ سے سنتا تھا کہ ہر وقت اس میں آپ کا نام آتا تھا، ہر وقت اس میں آپ کا نام آتا تھا. یجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن، اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن، اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن، کہ آپ کے محبت میں ملامتی بھی مجھے پسند ہے. حبا لذکر کے فلیلمنی اللوم، اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حبا لذکر کے فلیلمنی اللوم، کیونکہ اس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے محبوب کا، تو ملامتی میں بھی آپ کا ذکر، اس وجہ سے یہ ملامتی مجھے کیا ہے، پسند ہے. اس وجہ سے درس سے ہم نے کہا ہے کہ لناصحنا رکب سلزلہ بہتر دا چتائید کبھی زمادہ انتخاب، لناصحنا رکب سلزلہ بہتر دا چتائید کبھی زمادہ. بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی حسن فانی حسن ہے. تو اس حکیم نے یہ کیا کہ اس لونڈی کو اسہال کی دوا پلائی. تو جب اسہال کی دوا پلائی اور اس کو یہ حکم دیا کہ آپ اسہال کو ایک
برتن میں کریں گے، اس میں جمع کریں گے، تو اس کی وہ رونقیں ختم ہو گئی، وہ اس طرح ٹپ ہو گئی تو بادشاہ کی نظریں اس سے اوجھل گئی۔ تو حکیم نے ہنس کر وہ برتن نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ ان چیزوں پر عاشق تھا، اس سے کیا نکل گئی ہے؟ یہی نکل گئی ہے باہر۔ تو یہ دنیاوی عشق کا یہی کیا ہے نتیجہ ہے، یہ فانی چیزیں ہیں۔ اصل عشق عشق الہی ہے کہ ہمارا دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہو، محبت ہو، اور ہماری پرواز وہ اتنی یعنی نیچی پرواز نہیں ہوگی، یہ دنی خیالات ہیں، ہماری پرواز بہت بلند ہوگی۔ یہ آپ کی بلند پروازیوں میں یہ عشق مجازی کیا ہے، رکاوٹ ہے۔ پھر ایک بات ہے، آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ جس نے عشق مجازی نہیں کیا ہو وہ عشق حقیقی کو یعنی نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اور اپنی قیمتی اوقات کو عشق مجازی میں صرف کریں؟ نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے قطعاً۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس نے عشق مجازی کیا ہو تو اس نے سارے اپنے خواہشات کو ایک طرف کر کے مکمل توجہ محبوب پر مرکوز کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عشق حقیقی میں جانا آسان ہوتا ہے، فقط محبوب کو تبدیل کرنا ہے۔ ویسے ہی تو اس نے سارے خواہشات کو ڈال دیے۔ ابھی یہ سوچ کرنا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس طرح اس راستے میں آئے ہیں کہ وہ اس طرح عشق مجازی میں مبتلا ہوتے تھے، تو اس کو اچانک فکر لگ گئی کہ اب کیوں نہ ہو کہ اس کی جگہ محبوب کو یعنی یہ سمت جو آپ نے اختیار کی یہ سمت غلط ہے، باقی تو سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو قبلہ درست کر کے فوراً اسی طرف گئے ہیں۔ اور اس کو پھر حجت اللہ البالغہ میں پھر بحث بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں اس کو اچانک نیکی کی طرف مائل ہونا، اور یہ بہت کامیاب طریقہ ہے، جیسا کہ کوئی چور اجتماع گیا ہو اور اچانک اس کے خیالات کیا ہو جائے، بدل ہو جائے، تو وہ اتنا اس راستے میں جائے گا کہ پھر اس کا کوئی نظیر نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ مولانا روم نے اس کا مثال یہ دیا ہے، جیسا کہ کوئی گھر کو یعنی جھاڑو کرے اور گندگی سب کچھ ایک ہی جگہ جمع کرے، تو اب اس کو یعنی ماچس کے ساتھ آگ لگانا بہت آسان بات ہے۔ تو اس نے ویسے ہی خیالات کو یعنی ایک محبوب کے لیے چھوڑ دیے ہیں، تو صرف سمت جو ہیں وہ کیا کرنا ہے، بدل۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب کبھی نہیں کہ آپ ضرور اس دنی خیالات میں یعنی کھود جائیں پھر آپ جو ہیں عشق حقیقی پہ نہیں، پہلے سے آپ کوشش کریں کہ درست سمت آپ کیا کرے، اختیار کر۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا ہو تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سمت کیا کرے، تبدیل کرے۔ سمجھ گئے اس بات پر؟ باب پنجم در عشق و جوانی۔ حسن میمندیرہ گفتن سلطان محمود چندی صاحب جمال دارد کہ ہر یک بدیع جہان ان۔ حسن میمندی کو کسی نے کہا، یہ محمود غزنوی کا وزیر تھا، کہ سلطان محمود غزنوی چندی صاحب جمال دارد، اتنے صاحب جمال غلام رکھتے ہیں کہ ہر یک بدیع جہان ان، کہ ہر ایک عجوبہ زمان ہے اور نادر زمان ہے، چگنا افتادہ اس کے باہچ یکے عزیشاں میلے و محبت ندارد، یہ کیوں واقع ہو گیا ہے کہ تمام غلاموں میں سے، نوکروں میں سے کسی کے ساتھ اتنا عشق اور محبت نہیں ہے اس کا
جتنا ایاس کے ساتھ ہیں، جتنا ایاس کے ساتھ با آنکھ زیادت حسن ندارت، اس کے باوجود کہ زیادہ حسن بھی نہیں رکھتا ہے، گفت ہرچ در دل فرود آیت در دیدن کو نمایت، حسن میموندی نے جواب دیا کہ جو چیز جو ہے وہ دل میں اتر جائے وہ نظر پہ اچھی لگتی ہے۔ کسے بدید انکار گر نگاہ کند، نشان صورت یوسف دہد بنا خوبی، وگر بچشم ارادت نگہ کند در دیو، فرشتہ اش بنما ید بچشم محبوبی۔ اگر کوئی انکار کی نظر سے بد اعتقادی کی نظر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن صورت میں نظر کرے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ اتنا اچھا تو نہیں ہے، اتنا اچھا تو نہیں، یہ تو اس کی اپنا اعتقاد ہے۔ لیکن اگر اعتقاد کی نظر سے کوئی دیو میں نظر کرے تو وہ اس کو فرشتہ نظر آئے۔ ہر کی سلطان مرید او باشد، گر ہما بد کند نکو باشد، واکرا بادشاہ بھی اندازد، کسش از خیل خان ننوازد۔ ہر کی سلطان مرید او باشد، ہر وہ غلام کہ بادشاہ اس کا مرید بن جائے، گر ہما بد کند نیکو باشد، وہ اگر برے افعال کرے پھر بھی لوگوں کو اچھے نظر آتے ہیں کیونکہ بادشاہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہاں کے را بادشاہ بھی اندازت، اور جس کسی کو بادشاہ اپنے دربار سے کیا کرے وہ یعنی نکال دے، چھوڑ دے، تو کوئی اپنے قبیلہ کے لوگ بھی اس کی نوازش نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اچھی چھوٹی سی